یہ ہے جہاں نیوز۔ دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج گفتگو کریں گے۔ گفتگو تو ہماری روزانہ وہی ہوتی ہے، لیکن لمحہ بلمحہ پاکستان کی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ اس سے تاثر تو یہ ملتا ہے کہ مفاہمت مشکل ہے۔ حالانکہ مفاہمت کتنی ضرورت ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، کیونکہ اس وقت اگر سیاسی جنگ ہے تو وہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہے۔ پی ٹی آئی اپنی ضد کر رہی ہے، اب وہ کتنا پی ٹی آئی کا یہ ضد حق بجانب ہے یا نہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کو چاہیے کہ اس وقت وہ تھوڑا سا ہاتھ بڑھائے آگے، اور پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے اس میں تاکہ تبدیلی آ جائے اور ملک میں استحکام پیدا ہو۔ استحکام ہر شے میں ضروری ہے، اور اس کی یعنی اگر اس میں کوئی استحکام نہیں ہے ملک میں، جس معاشرے میں نہیں ہے، تو لازمات ہے اس میں ترقی نہیں ہوتی، اس میں امن نہیں رہتا، اس میں خوشحالی نہیں رہتی، اس میں انسان سکون نہیں پاتا۔ تو ہماری تو ویسے بھی ملک کی پوزیشن بہت گھمبیر ہے، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آئندہ ایسا کوئی نظر نہیں آتا، روشنی نظر نہیں آ رہی کہ ملک میں اچانک کوئی تبدیلی آ جائے اور عوام کے یہ جو مہنگائی کے ہاتھوں جینا مشکل ہو گیا، اس میں کوئی ان کو نظر آئے کہ امید نظر آئے کہ ہم اب زندہ رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں، ہماری زندگیاں بھی تھوڑی سی سکون سے بسر ہونے لگے گی۔ لیکن کل گفتگو ہو رہی تھی، اب چونکہ کابینہ بن چکی ہے اور وزارتیں تقسیم ہو گئی ہیں، تو کل گفتگو جو ہو رہی تھی وہ اپوزیشن اور حکومت کے جو دو نمائندے تھے، ان میں ایک مصدق ملک صاحب ہیں۔ مصدق ملک صاحب مجھے ذاتی طور پر، میں ان کو دھیمے لہجے کا اور بہت ہی سنجیدہ شخصیت کے حامل سمجھتا ہوں، اور وہ ابھی تک جو ان کا رویہ وہ پاکستانی سیاستدانوں والا نہیں ہے۔ بہرحال ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، شریک گفتگو تھے علی ظفر صاحب وکالت خوب کرتے ہوں گے، لیکن جو میرا خیال ہے وہ سیاست میں کہیں بھی فٹ نظر نہیں آتے، ان کا پریشان زیادہ رہتے ہیں۔ وہ بھی بہت ہی، جس طرح ان کے والد صاحب تھے، وہ اس میدان کے کھلاڑی نظر نہیں آتے۔ تو جو کل انہوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، اینکر حامد میر صاحب ان سے جو گفتگو کر رہے تھے، اس سے کوئی آپس میں ان کے تعلقات اچھے نظر یا آئندہ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے پہ طنز کرتے رہے۔ کل مصدق ملک صاحب بھی مجھے ایگریسو موڈ میں نظر آئے، اور انہوں نے تند و تیز جملے استعمال کیے، اور علی ظفر صاحب کے اوپر حملے بھی اس طریقے سے کیے جیسے تیر کے ساتھ، سمجھ لیں کہ تیر برسائے، ایسے تانے دیے جن سے کہ ماحول بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ ماحول میں اگر علی ظفر صاحب کے کی جگہ کوئی اور ہوتے تو لازم بات ہے کہ سخت جملوں کا استعمال اور لڑائی جھگڑے کا امکان ایسے مواقع پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہی ماضی کی باتیں دہرائی
کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اب اگر ہم آپ کے ساتھ، یہ تو وہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اگر ایک ماضی کسی کا یاد دلایا جائے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور اب وہی کام اس کی باری ہے تو وہ کر رہا ہے جو ماضی کے بارے میں گلہ کر رہا ہے، تو اب اگر آپ وہی کام کر رہے ہو تو فرق تو نہیں ہوا، کوئی فرق تو دونوں فریقوں میں رویوں میں ایک جیسے رویے اگر ہیں، آپ نے اس سے سبق نہیں سیکھا، انہوں نے اس وقت نہیں دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر گلہ کس چیز کا؟ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، اگر میں آج جس شخص سے، جس پارٹی سے گلہ کر رہا ہوں، ماضی میں اس نے یہ کیا تھا، تو آج وہی رویہ میں اختیار کر رہا ہوں، تو پھر تو مصالحت مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ علی ظفر صاحب نے کہیں اس ہمارے پاکستان کے حالات کو یا رویوں کو جوڑ دیا اپوزیشن اور حکومت کا اسرائیل اور فلسطین سے۔ یہ بالکل ہی ناجائز ایک بات تھی۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ اور چیز ہے، آپ لوگوں کی جنگ اور چیز ہے۔ اگر اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی حکومت ظلم کر رہی ہے اسرائیل کی طرح۔ اگر وہ اسرائیل کی طرح آپ کے ظلم اس وقت کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو دہرا رہے ہیں کہ آپ نے بھی تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو تب اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ اسرائیل تھے، آج یہ اسرائیلی ہیں۔ اور پھر جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ فلسطینی کون ہوتے ہیں، اب یہ جو باتیں ہیں ان کو دہرانا، کیونکہ دہرانے سے اگر ہم سبق حاصل کریں تو پھر تو دہرانے کا فائدہ ہے، لیکن وہ کام کہ میں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھی گئی، مصدق صاحب آپ بھی جانتے ہیں، علی صاحب بھی جانتے ہیں۔ ہم اگر دوسروں کے کہنے پہ کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا۔ اب آپ کو بھی علم ہے کہ کس طرح ہوا وہ کام، اگر وہ کام ہوا ہے، اب آپ کی حکومت ہے تو آپ ان کو کہیں رانا ثناء اللہ ہمت کریں کہ جی اس چیز کی، اب تو آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، آپ لائیں، جو ظلم ہوا ہے اس کو سامنے لائیں، جو ایسے یعنی سیاہ کرتوت ہیں بے گناہ کو اگر آپ کوشش کریں گے کہ میں اس کو سولی پہ لٹکا دوں، یہ تو رویہ انہوں نے علی ظفر صاحب کو، مصدق صاحب نے کہا کہ اگر میں پھر کہوں آپ ہٹلر ہیں، تو جب ایک بندہ اپنی خوبی کی وجہ سے اگر آئنسٹائن کہلایا جا سکتا ہے، تو وہی خوبیاں اگر کسی دوسرے فرد میں ہیں اور وہی اس کی صلاحیتیں ہیں، وہی اس کا ذہن ہے، اور تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو دونوں ایک جیسے ہو گئے نا، اس کا نام آئنسٹائن ہے، دوسرے کا نام اسلامی ہوگا، مسلمان ہوگا۔ خدمت ایجادات میں تو اور ذہنی صلاحیتوں تو ایک جیسے ہیں۔ اب اگر وہ کوئی دوسری طرف دیکھ لیں کہ وہ کسی کے تباہی کے در پہ ہے، بربادی کے در پہ ہے، وہ دوسرا بھی ایسا ہے، تو دونوں میں فرق نہیں ہوتا۔ ہٹلر اور اسرائیل اگر رویوں کو ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے ظلم کیا کیا ہے، تو جو ظلم جو بھی کہے گا اس کو ہٹلر یا اسرائیل سے تشبیہ دی جائے گی۔ اور تو یہ ہم سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت کھانے کے لیے وہ ذریعہ نہیں ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے، اپنے سرمایوں سے عوام کو کیا کریں، 2 وقت کا جو ہے وہ کھانا فراہم کر سکیں، اور ہم ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ ملک IMF کے ساتھ مل کر یہ حکومت کیا کوشش کرے کہ ملک کو مشکلات سے نکالے۔ تو آپ
نیگوسیشن جو ہے اس عمل کو جاری رکھیں، قدم بڑھائیں، جاری کیا رکھیں، نیگوسیشن تو ہو ہی نہیں رہی. تو آپ نے اگر ہم نے ملک کا مستقبل سنوارنا ہے تو عمران خان کیا سب سے بات چیت کے کرنی ہوگی اور دروازے بات چیت کے لیے کھلے رکھنے. عمران خان اگر وہ ایک بار یہ ابھی جو ٹرائل ہوتے رہے، عمران خان کا کیس تھا، پی ٹی آئی کا کیس تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے وہ عمران پی ٹی آئی کے ایک بانی لیڈر ہیں اویس اکبر صاحب، ان سے جو ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لیے دیوار سامنے کھڑی کر دیتے ہیں، تو ان کے وکیل کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کو الیکشن لڑنے دیں، کیوں آپ ڈرتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائے گا؟ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتا، تو میں تو اس بات سے ان کے متفق ہوں، بلکہ مجھے ہنسی بھی آئی کہ کتنی سادہ سی بات ہے. ایک بندہ ہے، وہ اگر پارٹی میں ہے، پارٹی سے آپ نکال بھی نہیں پا رہے، تو اس کو آگے موقع دو. اگر وہ پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ جیت جائے گا، نہیں تو خان کے ساتھ ہوں گے، خان جیت جائے گا. اب عمران خان نے پھر حکومت کو جو دعوت دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیا کرو، 10 حلقے ان کا آڈٹ کرا دو. اب آڈٹ کرانے میں تو کوئی مشکل تب بھی ہوگی کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آڈٹ ہونے میں نقصان ہمارا ہوگا. آپ نے اگر ملک چلانا ہے، کشیدگی ختم کرنی ہے، تو سامنے والے کی بھی بات سننی پڑے گی. اور اگر آپ اس سے جی چوراتے ہیں اور اس کا سامنا نہیں کرتے تو آپ پہ اعتماد ختم ہوگا عوام کا. آپ چیلنج قبول کریں، آڈٹ کرائیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یعنی سیاست یہ ہے کہ باقی اگر وہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی، بلوچستان میں دھاندلی ہوئی، سندھ میں دھاندلی ہوئی، وہ کے پی کا نہیں کہہ رہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی، تو آپ نے کہہ دیا کہ کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہوئی. تو اس طرح کے یعنی بات کا جواب اس انداز میں دینا، یہ تو بچپنا ہے، بچگانہ سی حرکتیں ہیں. تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ آپ ادھر بھی، آپ کو چاہیے کہ آپ کہتے کہ ہمیں بھی اعتراض ہے، ہم بھی پی ٹی آئی کے حلقوں میں کیا کریں گے، آڈٹ کرائیں گے. اگر پی ٹی آئی اس چیلنج کو قبول نہ کرتی تو تب اندازہ ہوتا. انہوں نے آپ کو کہا کہ جی آپ جس مرضی ہے آڈٹ کرائیں جس حلقے میں. تو کام ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے. یا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بول نہیں رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ عوام کو ڈرا دیں گے، آپ عوام کو یہ حوصلہ ہی ختم کر دیں گے کہ وہ آپ کے خلاف آواز اٹھا سکے، تو پھر آپ حکومت کرتے رہیں گے، حالات اسی طرح رہیں گے. یہ ملک کسی بھی موڑ پہ ادھر ادھر ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ. لیکن اس کے قصوروار، اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. ہم سے اپنا ملک جو ہے سنبھالا نہیں جا رہا. ہم اپنے دعوے جو ہمارے ہیں وہ، اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس میں ان دونوں چیزوں میں یکسانیت نہیں ہے. یعنی جو ہم بول رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے ملک اور عوام کا فائدہ ہو. ناظرین، اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. یہ ہے جہاں نیوز. دیکھتے ہیں پروگرام
گفتگو جہاں کے ساتھ۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے ملک میں استحکام کی کوششوں کے حوالے سے اور حکومت اور اپوزیشن میں مصالحت اور مفاہمت کی۔ تو مفاہمت بہت ضروری ہے ہمارے لیے، انتہائی ضروری، کسی بھی معاشرے کے لیے۔ اگر آپس میں برداشت نہیں ہے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے تو بربادی مقدر بنتی ہے۔ ابھی پوزیشن ہماری یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سچائی کا تو عنصر شامل ہی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی یا دوسری جماعتوں کی حکومتیں رہیں، تو اس میں اپنے مخالف کے احتجاج کو روکنے کے لیے ہم، کیونکہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے یعنی اگر کہا جائے کہ جی گھر میں فوراً کیا پکایا جا سکتا ہے، تو جو چیز جلدی اویلیبل ہوگی گھر میں تو وہی کہیں گے کہ آلو پڑے ہوئے آلو بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے دوسرے کو ڈرانے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جی سیکیورٹی تھریٹ ہے، خودکش حملہ آور اندر داخل ہو گئے ہیں، خودکش حملہ آور داخل ہو گئے ہیں۔ یہ کب سے کتنی اگلی جنریشن تک پاکستان کا یہ المیہ رہے گا، یہ بھی ہمیں ذرا سوچنا ہوگا کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا فلاں چیز جہیز میں ملی ہے، تو یہ پتہ نہیں کس چیز میں مل گئی ہے اور کب تک ہم اس چیز کو اپنی کیا کریں گے، قومی نشان لے کر ایک ساتھ آگے چلتے جاری رکھیں گے۔ تو ابھی پھر عمران خان کو روکنے کے لیے یا عمران خان کے ساتھ ملاقاتیوں کو روکنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جی پاکستان میں یا پنجاب میں جیل کی عمارتوں پہ خودکش یا کسی بھی طرح کے حملے کا خطرہ ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس وجہ سے ملاقاتیوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ جب یہ حالات ہوں گے جہاں کوئی سچ جھوٹ کا کوئی امکان ہی نہ ہو، ہم نے بولنا ہی جھوٹ ہو، ہم نے ہر شے میں جھوٹ کو اتنا انوالو کر دیا کہ سچ بھی بولیں تو ہم پہ کوئی یقین نہیں کرتا کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں اگر ویسے ملنے بھی جائیں تو کہتے ہیں لیکن قرضہ دوبارہ تو ہم مانگنے نہیں آئے۔ تو ہماری قوم کی یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام ہیں، حکمران ہیں۔ ہماری پہچان کیا بنتی جا رہی ہے؟ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔